وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میں اپنے سلائڈ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے. اچھا ہم لوگ پڑھ رہے تھے نون ساکنہ اور تنوین کے رولز. ٹھیک ہے آپ لوگ سب کو سمجھ میں آ گیا تھا جو 2 رولز ہم نے کور کیے تھے؟ پلیز ٹائپ کر کے بتائیں نا تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سب لوگ ایکٹیو ہیں کلاس میں، تو مجھے بھی پڑھانے میں بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کتنے رولز کور کیے تھے نون ساکنہ اور تنوین کے؟ جلدی جلدی ٹائپ کریں نا. جی بولے ہم لوگ کلاس میں کتنے لوگ ہیں؟ ہم کلاس میں 11 لوگ ہیں. 2 رول ہم نے کور کیے تھے نا. جی بارک اللہ فیک. اور کون کون سے کور کیے تھے؟ اقلاب اور ادغام. نہیں ادغام تو ہم نے نہیں پڑھا سسٹر عائشہ. کون سے 2 رول ہم نے پڑھے تھے کلاس میں؟ اقلاب اور اظہار پڑھا تھا. جی بارک اللہ فیک سسٹر معروف. ہم نے پہلے پڑھا تھا اظہار. اور اظہار کے کون کون سے حروف تھے؟ کون سے 6 حروف تھے فٹافٹ بتائیں چیٹ پہ جلدی سے، یا اگر آپ مائک میں آنا چاہیں تو مائک میں بولیں. آج ہماری تفسیر کی جو کلاس ہے نا وہ بہت شارٹ ہے، صرف 20 منٹس کی ہے. تو انشاءاللہ تجوید کا جو ہے نا ہمارے پاس الحمدللہ آج تھوڑا ٹائم رہے گا، تو ہم اسی لیے اچھے سے ریوائز بھی کر لیتے ہیں، کلاس بھی ٹھیک سے کر لیتے ہیں. تو اظہار کے کون کون سے حروف تھے یاد ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ. اظہار کے عین ہا غین خا ہا غین خا یاد نہیں آ رہا. 6 الفاظ ہیں. حمزہ. حمزہ ہا ہاں حمزہ ہا. ہاں بارک اللہ فیک سسٹر زینب. جی سسٹر معروف آپ بولیں. جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہار کا غین خا عین خا حمزہ آ. حمزہ اور اقلاب کا کون سا حروف تھا؟ حرف تھا اقلاق کا میم ساکن ہے نا. میم ساکن نہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد ہاں کون نون سا ساکن کے حرف؟ طرح تنوین کے بعد اقبا کون کے سا بعد حرف؟ پڑھے کون سا حرف آنے سے ہم اقلاب کرتے تھے؟ میم. میم. نہیں میم نہیں تھا. با ہے تو اچھا ہاں با ہے تو نون کو با میم آنے سے بدل کر ہم اس بولنا پڑے. ہاں وہ گننا کر کے ہم اس کو میم اقرا کے پڑھتے ہیں. ساتھ جی. پڑھے. تنوین یا بارک نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو ہوں اخلاق کرنا ہے اور چھوٹا ہوں میم کو ملا کے پڑھنا ہے. ہاں میم نون کے بدلے ہم میم کی آواز دیں گے اور جی نون کے بدلے میم کی گنا بھی آواز سے کریں گے. پڑھنا ہے. ہوں جی جی. اور اظہار میں ہم کیسے پڑھتے تھے نون ساکن اور تنوین؟ اظہار میں اپن جو ہے سو اظہار کر کے پڑھنا ہے. اس کو ظاہر غنہ کر نہیں کے دینا ہے. ہاں نون کی ظاہر آواز کر کو. کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں دینا ہے. ہاں بالکل صحیح بارک اللہ فیک. اچھا اب آپ لوگوں میں سے کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ پلیز یہاں 2 ٹائپ کریں چیٹ میں. اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کسی کو تو اظہار اور اقلاب میں سے ان 2 ٹائپس میں سے. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے عمر؟ اچھا آج میرے بچے جو ہے نا وہ کلاس کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو دوسرے روم سے جو ہے نا وہ وہاں سے ٹائپ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے عمر اظہار جو ہے میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گی. ٹھیک ہے آج ہم لوگ ادغام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب ادغام ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جو بھی لیٹر آتا ہے نیکسٹ اس پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے اس میں سے 4 ٹائپس ہم نے پڑھے تھے. ایک ہے اظہار، ایک ہے اقلاب، اور ایک ہے ادغام، اور چوتھا تھا اخفاء. ٹھیک ہے تو 2 ہم نے کور کر لیا اظہار اور اقلاب، اور آج جو ہے ہم ادغام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب ادغام کے حروف کون کون سے ہیں یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ادغام کے 6 حروف ہوتے ہیں یا، واو، میم، نون، را اور لا. ٹھیک ہے
تو اگر اور ادغام جو ہے نا، ادغام کے بھی دو ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہے ادغام بغنہ اور ایک ہے ادغام بغیر غنہ. ٹھیک ہے، ہم دو طرح سے ادغام کرتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ کون سا لیٹر آ رہا ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم یا پھر نون آئے گا تو ہم اس کو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ دو حروف ہے نا، را یا لام، را یا لام آئے گا تو ہم ادغام کریں گے لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ہوگا ادغام بغیر غنہ. ہم ان دونوں کو الگ الگ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں غنہ والا کہ غنہ ہم کس میں کرتے ہیں ادغام میں. تو ادغام بغنہ میں کیا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 لیٹرز میں سے کوئی 4 لیٹر آئے نا، یا واو میم یا نون، تو پھر ہم اس کو ادغام کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. اب ادغام کا کیا مطلب ہے، ادغام کیسے کریں گے؟ تو ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ مرج کر دینا، ملا دینا. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں نا مدغم ہو گیا، تو اسی سے ادغام بھی ہے. تو اس کو ہم ملا دیں گے آواز کو، اور وہاں پہ ہمارا 2 لیٹرز 2 کاؤنٹ غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے میں ایگزامپلز لے کے بتاتی ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھے سے. جیسے یہ ہے پہلا ایگزامپل دیکھیں گے نا، کتاب مرقوم. تو اب یہ جو کتابن تھا یہاں پہ تنوین آیا تھا، اور تنوین کے بعد لیٹر جو ہے دیکھیں میم لیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یا واو میم نون 4 لیٹر تھے نا، تو میم لیٹر ہے یہاں پہ. تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اس کو ادغام کر دیں گے. تو کتابن نہیں پڑھیں گے ہم، نون کو ہٹا کے ہم ادغام کر کے اس کو میم بنا دیں گے. ٹھیک ہے، کتابم مرقوم. ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پہ پھر غنہ بھی لگائیں گے کیونکہ یہ ادغام بغنہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتابم مرقوم. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ یہ سیکنڈ ایگزامپل، آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے صاف؟ آپ سب لوگوں کو اسکرین دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہم سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں نا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، تو یہاں دیکھیں وَيْلٌ جو ہے وہاں پر ہمارا تنوین ہے، اور تنوین کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے، یا لیٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یا لیٹر جو ہے وہ ادغام والا لیٹر ہے، تو ہم یہاں پر اس کو ادغام کر دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ادغام بغنہ والا لیٹر ہے. تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے ہم، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، لن نہیں پڑھا میں نے نا، وَيْلٌ نہیں پڑھا میں نے وَيْلٌ کر دیا. ٹھیک ہے، یا اور تنوین کو میں نے ادغام کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیکھیں اگر تھرڈ ایگزامپل ہم دیکھیں تو یہ ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ. تو یہاں عابدن جو ہے یہاں پہ تنوین تھا ہمارا عابدن، لیکن نیکسٹ لیٹر کون سا آیا ہے، غنہ، ادغام والا لیٹر آیا نا، ادغام بغنہ والا لیٹر آیا ہے میم. تو اس کو یہاں پر ہم اسی طرح سے ادغام کر دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ایک بار آپ پھر سے ریوائز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ادغام میں کیا ہوتا ہے، ادغام جو ہے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج کر دینا، ملا دینا. ٹھیک ہے، تو ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ادغام بغنہ یعنی ہم غنہ کریں گے، اور ایک ہوتا ہے ادغام بغیر غنہ جس میں ہم غنہ نہیں کریں گے. تو ابھی ہم نے پڑھا ادغام بغنہ یعنی اس میں 4 حروف ہوتے ہیں، یا واو میم اور نون. یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو شارٹ میں یومن کی طرح یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یومن. تو اگر یہ 4 لیٹر آئیں گے نون ساکنہ یا تنوین کے بعد تو ہم ادغام بغنہ کریں گے. ٹھیک ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آئے تو ہم اس کو ادغام کریں گے وتھ غنہ. کیسے کریں گے، ایگزامپل سے ہم نے سمجھا کہ تنوین کے بعد ہمارا میم آیا ہے تو ہم نے اس میں ادغام بھی کیا اور اس میں ہم نے غنہ بھی کیا. ٹھیک ہے،
اسی طرح سے یہاں تنوین کے بعد یا آیا ہے تو یہاں ہم نے ادغام بھی کیا اور غنہ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عابدم میں عابدن تھا تنوین، لیکن اس کے بعد ہمارا لیٹر میم آیا ہے تو ہم یہاں پہ ادغام بھی کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ پھر اب دیکھیں فورتھ ایگزامپل، لہبن ہے اور اس کے بعد میں واو ہے، ٹھیک ہے، واو بھی تو ایک لیٹر ہے نا ادغام بغنہ والا، تو لہبیوں وتب، ٹھیک ہے، بن کا بن نہیں پڑھا میں نے، بیوں کر دیا، ٹھیک ہے، واو کو ملا دیا اس میں اور غنہ بھی کیا، لہبیوں وتب، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ کچھ کنفیوژن ہے تو پوچھیں، پھر جو ہے نا میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے ایگزامپلس پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ بغیر غننے والے بھی ہم ایگزامپلس کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ یہاں بتائیں مجھے چیٹ پہ، تو انشاءاللہ پھر سے اس کو میں ریوائز کروں گی۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی تو بات 1 ٹائپ کریں، نہیں سمجھ میں آئی تو 2 ٹائپ کریں۔ عائشہ کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ سسٹر حبیبہ کو بھی سمجھ میں آ گیا، سسٹر زینب اور ابراہیم، اوکے ویری گڈ، اور باقی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو پک کرتی ہوں ایگزامپلس ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے نا انشاءاللہ تعالی۔ سسٹر معروف کو سمجھ میں آ گیا ادغام بغنہ؟ ہاں ہیلو، ہاں سلطانہ، سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ایگزامپلس پڑھیں، دیکھیں یہ والا، سیکنڈ کالم ہے نا بیچ والا کالم، اس کا پہلا ایگزامپل۔ ماں سے نا، حبلم جو ہے نا، اچھا، حبلم من مسد، یہاں پہ کہاں ہو رہا ہے ادغام آپ بتائیں گے؟ حبلم میم ہے نا وہاں پر، تنوین کے بعد میم آیا ہے نا، ٹھیک ہے، میم اور نون بھی ہے، ہاں یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی ادغام ہو یہاں رہا ہے، دو ادغام ہو رہا ہے، جی یہاں نون ساکن کے بعد آیا ہے اور یہاں پہ تنوین کے بعد آیا ہے میم، ہے نا، تو یہاں پر ہم نے ادغام کر دیا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر زینب آپ پڑھیں۔ جی یہ پڑھو نیچے کا، بسم اللہ ہاں اس کا الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالن وعددہ، جی واو کے پاس ادغام ہو رہا، تنوین ہاں کے بعد واو آ رہا نا تو ادغام ہو ہاں رہا، ادغام ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ ادغام بھی کیا اور غنہ کرنا غنہ ہے، بھی کیا، غنے کے ہاں ساتھ پڑھنا ہے، 2 حرکات کے اتنا غنہ کرنا ہے۔ غنہ کرنا ہے، بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر اسما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما وعدد نیکسٹ ایگزامپل پڑھیں۔ فی عمد ممدد، جی اس کی نشاندہی کریں، کہاں ہو رہا ہے ادغام؟ فی عمد ممدد، عمد ممددہ میں یہاں پہ میم کے اوپر پھر وہاں دال ہے، ہاں دال پہ تنوین ہے نا، تنوین کے بعد کون سا لیٹر آیا؟ تنوین کے بعد میم آیا، تو ہم نے یہاں پہ ادغام بھی کر دیا اور ہاں غنہ بھی کیا۔ غنہ بھی کر دیں، ہاں پھر سے پڑھیں اس کو، اچھا بھی زینب بھی ہے ساتھ، زینب بھی ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، فی عمد ممددہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ پڑھو جی زینب، زینب آپ پڑھیں نیکسٹ، ہاں کون پڑھو سا زینب سسٹر؟ پڑھو، یہ والا ایگزامپل پڑھیں، فمن، فامئی یا عمل، یہ نون ویری گڈ، ساکن کے بعد یا آ رہا تو اپنے کو ادغام کرنا، 2 نہیں آپ حرکات زینب کرنا، نہیں، سوری سسٹر زینب آپ نہیں، سسٹر اسما کے جی ساتھ ہے نا، ہاں ان کی بیٹی زینب ہے۔ اچھا
अच्छा नहीं मालूम सिस्टर। जैनब जूनियर। पढ़ो। Very good, Zainab. Next, can you read me the next example? पढ़ो सर। वलिसाना वशफतैन। Very good, माशाल्लाह। लेकिन इसमें क्या करना है ना ज़ैनब, आपने लिसानहु में इदगाम किया ना, यहाँ पे 2 काउंट रुकना भी है, ठीक है। लिसानहु वशफतैन, ठीक है। पढ़ें एक बार। लिसाना वशफतैन। Excellent, barakallahu fik. You want to read more? आवाज बोलो ने, ऐसे नजर थोड़ी आ रही है, तो पढ़ो ठीक है। Okay, next. नारुम वाला पढ़िए। ज़ैनब जूनियर। नारुम मुस्वदा। Very good. Can you point out where is the idgham? मीम। Meme after tanween, right? Tanween on the ra. All right. Very good, Zainab. Thank you so much for coming. वेलकम मैम। Barakallahu feek. You're welcome. Okay, Sister Habiba. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वाला एग्जाम्पल पढ़े ना, फमन फिर यामल है जो। फमन यामल। फिर से पढ़े। फमन यामल। देखिए यहाँ पर इदगाम होगा ना, तो हम नून की आवाज को हटा देंगे बिल्कुल, और माँ को या से मिला देंगे। कर ले फमन यामल। हाँ, इंडो पाकिस्तान में क्या होता है ना, उस वाले मुसहफ में शद्दा लगा रहता है ना या के ऊपर, लेकिन ये मैंने उस्मानी मुसहफ से लिया है, तो इसलिए इसमें जो है शद्दा नहीं है। लेकिन पढ़ेंगे इसको इदगाम की तरह, ठीक है। पढ़ें फिर से। फमन यामल। हाँ, गुन्ना थोड़ा सा और करें, 2 काउंट। फमन यामल। हाँ, थोड़ा और रुकना। फमन यामल। फमन यामल। बारकाल्लाहु फीक। नेक्स्ट और या आयन की आवाज सही नहीं मिलेगा। फमन यामल। हाँ, एक और एग्जांपल पढ़ें, ये वाला मिन निअमत। मिन निअमतिन तुज़जा। तुजज़ा। हाँ, कहाँ यहाँ पे बताया निशानदेही इदगाम का? मिन में हो रहा है, तो इसमें तो शद है नून के ऊपर। मिन निअमतिन तुज़जा, और ये जा के ऊपर या है, या खड़ा है, जा आखिर में या है वहां पे। यानी इदगाम बताया ना। तनवीन ता के नीचे तनवीन है, तुज़ा। लेकिन यहाँ तो इदगाम नहीं हो रहा है ना। निअमतिन नहीं हुआ, तुज़ा। नहीं, इदगाम तो नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद यारा मीम वाव आएगा तो होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए मिन के बाद है ना, नून साकिन है ना मिन में, उसके बाद हमारा नून आया है। मिन नीमतिन नून मिन में आ रहा है ना, मिन में। मिन नून साकिन है, नून साकिन जी, फिर नून में मिल रहा, हमारा नून आ गया। नून आया मिन, इसमें मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक और करें। यहाँ पे नहीं होगा, जो तनवीन है, जेर है, तनवीन तो है, लेकिन तनवीन के बाद वाले लेटर देखें, वहां पे तो ना या है, ना वाव है, नीन है, ना नीन है, नून है, चारों में से कोई भी नहीं। से पढ़ाएगा। अच्छा, नीमतिन पढ़ाएगा सिर्फ, तुज़्ज़ा। इसको हम इख्फा करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इख्फा तो क्लास में नहीं किया है ना, तो इसको इसलिए मैंने एक्सप्लेन करके अभी जब हम इख्फा पढ़ेंगे तो इसको हम समझेंगे किस तरह से इख्फा करते हैं। नेक्स्ट वाला अल्लन यक़दिरा, अल हमजा लाम में मिल रहा है, अल लन यक़दिरा। अब देखिए ये नून साकिन है ना, लन वाला, उसके बाद कौन सा लेटर आया है? या। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्लन यक़दिरा,
ٹھیک ہے سمجھ میں آیا آپ کو. یہاں پہ ہمارا ادغام دھیان رکھنا نہیں ہوتا. ہم لوگ جو پہلے سے پڑھے ہوئے وہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. لن يقدر. ہاں لئی ہو جائے گا ہے نا. بھلے اس میں شدہ نہ ہو لیکن کیونکہ ہمیں رول پتا ہے کہ نون ساکن کے بعد دیا جائے گا تو ہم اس کو ٹھیک ہے. یہ پڑھے نیکسٹ بھی پڑھ لیں. ولسان وشفتین. کہاں ہوا ادغام؟ اس میں نون کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد لسان شفتین تا یا یا میں تین. نہیں نون کے اوپر تنوین ہے. اس کے بعد ہمارا واو تنوین ہے لفظ آیا ہے نا. واو. ہاں. ہاں تو یہاں پہ بھائی تو ادغام. لسان یہاں پہ ہاں میں نو مل رہا ہے. ہاں بالکل نو وشفتین. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا نا کیا ہو رہا ہے. انشاء اللہ سمجھنا اللہ تعالیٰ سمجھتے. انشاء اللہ تعالیٰ ایک کلاس ہم اور انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو یہ اور پختہ آ جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ. انشاء اللہ. بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ سسٹر جزاک عشرت. اللہ خیر. ویا کی سسٹر عشرت آپ پڑھنا چاہیں گے ایگزامپلس. اچھا اور کسی کو پڑھنا ہے؟ نیہا سسٹر نیہا یا سسٹر عائشہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر عشرت پڑھیں. فرسٹ ایگزامپل. بسم فرسٹ اللہ ایگزامپل پڑھیں. الرحمن الرحیم. کتاب مرقومہ. ایک منٹ یہاں پہ ادغام کہاں ہوا؟ ادغام بم با میں میم کو ملایا تو بم مرقومہ. ہاں اور غنہ بھی کریں گے تھوڑا نا 2 کاؤنٹ. جی پڑھیں پھر سے. پھر پڑھے کتاب مرقومہ ویل. مرقوم. پھر وہ نیکسٹ پڑھے. ہاں پڑھیے. ویل یومئذ ولا نہیں ویٹ سسٹر عشرت دیکھیے وہی لن ہے نا. لن کے بعد ہمارا کیا آیا ہے؟ یہ یا آ آیا گیا ہے. نا. تو یہ تو ہمارا ادغام والا لیٹر ہے تو اس کو ادغام کریں ویل یہاں پہ. یومئذ. سوری آپ کی آواز نہیں آئی پھر سے بولیں. ایک منٹ. ویل یومئذ. ہاں یومئذ ویلن ہے نا. ویلن تھوڑا ادغام کر کے غنہ بھی کریں اور رکے بھی تھوڑا دیر نا. 2 کاؤنٹ غنہ اچھا کریں. اچھا پڑھیں پھر سے. ہاں ویل یومئذ. یومئذ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو. اوکے سمجھ میں آ گیا. پڑھے ایک اور ایگزامپل. ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی اپنے ادغام سے پڑھا نا. جی ایک اور پڑھیں. لہب و تب. اب یہاں دیکھیں ادغام کہاں ہو رہا ہے. با کو یہ با کو وا سے ملا ہے تب. بیوں و تب. بیوں ہے نا بیوں. لہب و تب. اور غنہ کریں 2 کاؤنٹ. لہب و تب. وہ میں غنہ کرنے میں 2 کاؤنٹ رکیں گے. لہب و تب. پڑھیں. لہب و تب. ٹھیک ہے سمجھ میں آپ کو 2 کاؤنٹ تھوڑا رکنا بھی ہے. ٹھیک ہے فوراً گزر نہ جائیں. ٹھیک ہے. اوکے سمجھ میں آیا. اوکے بارک اللہ فیک. جی سسٹر عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ ایگزامپل پڑھیں. اسٹارٹنگ سے پڑھیں. یہ پڑھی حبلم سے پڑھیں. حبل من مسد من نعمت تجزى. عائشہ اب دیکھیں آپ نے ایک ادغام کیا غنہ اور دوسرا آپ نے مس کر دیا. دیکھیں حبل من مسد. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا نا کہاں ادغام ہو رہا ہے غنہ کرنا ہے. جی من تبارک. اچھا ٹھیک ہے. من نعمت تجزى. ويل يومئذ ما له وعدده أن لن يقدر
ولا أنا عابد ما عبدتم في أمد في أمد ممددة ولسانا وشفتين لهب وتب فمن يعمل نار موسدة. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا آپ نے غنہ بے کیا؟ بارک اللہ فیک، ویری گڈ. اچھا اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ پھر میں جو جی ہے نا اوکے ابراہیم اپنے ہینڈ ریز کیا ہے تو آپ پڑھیں. انمیوٹ کریں پہلے، انمیوٹ کر لینا ابراہیم. اچھا آپ ٹرائی کریں، تب تک میں سسٹر نیہا کو لیتی ہوں. جی سسٹر نیہا. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر نیہا. جی فرسٹ شروع ایگزامپل سے سے. پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مرقوم بارک اللہ فیک. نیکسٹ. حبل من مسد من ٹھیک من نعمت تجزا یا تجزا، ویل تجزا. تجزا یا. یہ ضائع نہیں پڑھیں گے، وہ یا کا جو ہے نا کھڑی پتہ وہ ذا کی ہی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ایکسٹرا. اچھا تجزا. تجزا ہاں، ویل یومئذ وہی ما لم یوئی، وہی ویل یوئی. ویل ہوں یومئذ ما لم وعدده ألن يقدر نہیں دیکھیں سسٹر عائشہ، ألن. سسٹر نیہا جی دیکھیں. ألن. ہاں ادغام کریں نا نون ہاں سے یا بعد یا. یا ہاں ٹھیک ہے. یا آ رہا ہے اس لیے ادغام. ہوں، ألن يقدر ٹھیک ہے. ولا أنا عابد ما عبدتم. بارک اللہ فیک سسٹر جی. نیہا. آپ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. وہی کی یس. اور کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ جی ہاں ابراہیم آپ پڑھیں. یہ والا پڑھے، ولا انا عابدم. اور بتائیں مجھے ادغام کہاں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ولا انا عابد ما عبدتم. Okay, can you point out the idgham for me? It's on the meme After what? after the tanween. After tanween there is a meme, right? All right. Next example. في عمد ممددة. Point And out on the the meme after the hmm. tanween. All right, very good. One more example. ولسان ولسانه ولسانه والشفتين Shafatain. شفتين. Can you please point out the idgham for me? On the noon. Tanween is there, and which letter is coming after tanween? It looks like it's the wow. Wow. So how do we say? We say walisanan wa shafatain. ولسانه وشفتين. We have to do 2 count gunna also. Lisanan wa shafatain. لسانه وشفتين. Very good. Barakallahu feek. Well done. Okay. Next कौन पढ़ेगा? सबने पढ़ लिया? ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو
کہ جب ہم ادغام بغنہ کرتے ہیں تو ہم غنہ کی جو آواز ہے ہلکی سی وہ ہم اس میں شامل رکھتے ہیں ادغام کرتے وقت، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ جی بارک اللہ فیک. اور ادغام بغیر غنہ کیا ہے؟ ادغام بغیر غنہ جو ہے یہ ہے ادغام دو طرح کے تھے نا. ایک بغنہ تھا جو ہم نے بھی کور کیا، یا واو میم اور نون. اور ایک ہے ادغام بغیر غنہ. اس کے دو لیٹرز کون سے ہیں؟ را اور لام. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم را یا لا کو دیکھتے ہیں تو ہم وہاں پر بھی ادغام کریں گے، لیکن ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ بغیر غنہ والے دو لیٹرز ہیں، را اور لا. اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم یہ دو لیٹرز دیکھیں گے تو ہم مرج کر دیں گے پریویس لیٹر سے، لیکن ہم اس میں غنہ کا ساؤنڈ نہیں شامل کریں گے. تو میں نے کچھ ایگزامپلز یہاں فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. جیسے میں بتاؤں کہ اَيَحْسَبُ الم، اب یہاں پہ نون ساکن تھا اور اس کے بعد ہمارا لیٹر کون سا ہے؟ لام ہے نا. تو ہم نے نون کو ڈراپ کر دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. الم پڑھا اور یہاں پر ہم نے غنہ کی آواز بھی نہیں رکھی، ٹھیک ہے. الم، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہ مالن ہے، اس میں تنوین ہے لام کے اوپر، اور اس کے بعد تنوین کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ لا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا ادغام ہو گیا، لیکن ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا. یہ بغیر غنہ کا ادغام ہوگا. ماللبدا، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ غنہ بھی نہیں کریں گے اور ہم یہاں 2 کاؤنٹس رکیں گے بھی نہیں. ماللبدا. پھر اسی طرح سے اگر ہم کوئی را کا ایگزامپل لیں، جیسے یہ ہے نا یہ والا عیشت راضیہ، تو یہاں پر جو تا ہے یہاں پہ تنوین ہے تا کے نیچے، اور اس کے بعد ہمارا لیٹر آ رہا ہے را، ٹھیک ہے. تو را جو ہے ہمارا بغیر غنہ والا لیٹر ہے، تو ہم ادغام کریں گے وداؤٹ غنہ. عیشت راضیہ، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ ویٹ بھی نہیں کریں گے زیادہ. یا پھر اس طرح سے دیکھیں یہ والا ایگزامپل جو ہے ان، اور اس کے بعد پھر ہمارا را آ رہا ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد را لیٹر آ رہا ہے تو ہم نون کو ڈراپ کر دیں گے. اور کیسے پڑھیں گے؟ ادغام کر کے الرآہس، ٹھیک ہے. الرآہ استغنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ ہم بغیر غنہ کے کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ دو لیٹرز جو ہیں وہ جی دونوں ہیں ادغام، لیکن ایک میں ہم نے غنہ کیا اور ایک میں ہم نے غنہ نہیں کیا، ٹھیک. تو اگر آپ میں سے کسی کو کچھ کویشچن پوچھنا ہے تو آپ ضرور پوچھیں کویشچن، اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو. پھر اپنی کلاس ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تجوید کی، اور ہم جو ہے نا پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہم نے آج پڑھا ادغام بغنہ اور بغیر غنہ، ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ریوائز کریں گے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کچھ ہوم ورک دوں گی کہ آپ لوگ جو ہے ادغام والے لیٹرز جو ہے ایگزامپلس قرآن سے ڈھونڈ کے لا کے دیں، ٹھیک ہے. دے دوں ہوم ورک نا؟ لاسٹ ٹائم میں نے ہوم ورک دیا تھا لیکن بہت کم لوگوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو تجوید کلاس کا یہی اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.